بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات کرنی ہے کہ جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اگر ہم نے اپنے اختلافات ختم کرنے ہیں تو ہمیں قرآن پر آنا پڑے گا۔ یہی واحد ایک چیز ہے جس سے اختلافات ختم ہوتے، یہ آئی ہی اس لیے ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر نہیں کیا لائک کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں۔ یہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ بات بڑی واضح کی گئی ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں۔ یہاں سے یہ بھی بات طے ہو جاتی ہے کہ ہر نبی کے ساتھ کتاب آئی، سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ کتاب آتی ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ نبی کے ذریعے آتی ہے، نبی پر نازل کی جاتی ہے۔ نبی بھی اس کی اتباع کرتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے، اس سے باہر نہیں جاتا، اس سے باہر جا نہیں سکتا، اسے اختیار ہی نہیں ہے، اس کی پیروی کرنا ہی اس کا کام ہے، اور وہ دوسروں سے بھی اسی کی ہی پیروی کرواتا ہے، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنے کا اختیار ہوتا نبی کو۔ یہ نبی کی شان ہے کہ اس کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے، جو اسی کی اس نے اطاعت کرنی ہے، اسی کی اس نے اتباع کرنی ہے۔ یہ بات بالکل طے شدہ ہے، اور یہ کتاب آتی ہی اس لیے ہے کہ جو اختلافی مسئلے ہیں، اختلاف ہوں، ان کو دور کیا جائے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا وسیع معنی میں دیکھیں انبیاء کرام کی زندگیوں کو، تو اختلاف ہوا ہی تقسیم رزق پر ہے۔ جب وہ رزق اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق تقسیم نہیں ہوتا تو اختلاف شروع ہوتا ہے معاشرے میں۔ آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، یہ بات آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ اختلاف ختم کرنے کے لیے آتی ہے، اور دوسرا نبی اس کتاب کی ہی پیروی کرتا ہے، نبی بھی کرتا ہے، اور جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں وہ بھی اسی کتاب کی، اسی وحی کی پیروی کرتا ہے۔ تو اس بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ سورۃ آل عمران ہے، یہ بڑی زبردست اس کی آیت ہے 79۔ یہ میں آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن آسان تحریک والوں کا یہ ترجمہ ہے: نہیں زیب دیتا کسی انسان کو جسے دی ہو اللہ نے کتاب و حکمت اور نبوت نبی ہو وہ، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ بن جو تم میرے بندے۔ میرے بندے سے مراد ہے کہ میرا حکم ماننا شروع کر دو۔ اللہ کے بندے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا حکم مانتے ہیں، اور وہ نبی کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ بن جاؤ تم اللہ والے، کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب الہی کی، اور اس بنا پر بھی کہ تم پڑھتے ہو خود کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو۔ تو یہ دو باتیں میں نے صرف آپ سے عرض کرنی تھیں کہ یہ کتاب نازل ہی اس لیے ہوئی ہیں، اور خاص کر قرآن پاک، تاکہ آپ تمہارے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اس پر آنا پڑے گا ہمیں اپنے اختلافات کو دور کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات کہ نبی بھی اس کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اور امتیوں کا پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی اسی کی اطاعت اور اتباع کریں۔ نبی کر کے دکھاتا ہے لوگوں کو کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس پر بندہ عمل ہی نہیں کر سکتا۔ اس حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ بندے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی بشر عمل نہ کر سکے، نبی اس پر عمل کر کے بحیثیت بشر کے اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میں اس پر عمل کر رہا ہوں، تم بھی اس پر عمل کرو۔